ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل لرننگ ٹو ٹیچنگ آن لائن پر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونٹ 3 کا اردو غزل۔ یونٹ 3 شروع کرنے سے پہلے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو لایا تھا جس میں شعر کا فن یعنی شعر و شاعری کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے، قافیہ، ردیف، تقطیب، بحر، وزن اور یہ ساری چیزوں پہ میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج اسی سے ریلیٹڈ یعنی یہ جو اردو غزل ہے یہ بھی جو ہے اسی سے ملتا جلتا ہے، تو آپ دیکھتے رہیے کہ اردو غزل کے کیا معنی آتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یعنی عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوگا۔ غزل کے شعر کے اندر کیا ہے؟ عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہے نا۔ اور غزل اس کا یہ بھی معنی لیا جاتا ہے کہ ہرن کے منہ سے نکلنے والی چیخ، جب شکاری ہرن کا شکار کرتی ہے یا ہرن کے بچے کو پکڑ لیتی ہے، اس وقت جو چیخ کی آواز نکالتی ہے ہرن، اس کو بھی ہم غزل کہتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ پہلے عربی لوگ جو ہے اس کو تغزل کہتے تھے، جس میں عشق و عاشقی کی بات ہوتی تھی غزل، تو اس کے یہ ہو گئے یعنی عشق و عاشقی کی باتیں، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، وہ غزل میں کہا جاتا ہے۔ غزل شاعری کی ایک قسم ہے۔ غزل جو ہے عربی میں قصیدے کی تمہید کو تشبیب اور جس تمہید میں محبوب کا سراپا بیان کیا جائے اسے غزل کہتے ہیں۔ غزل کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں قصیدے کی تمہید۔ عربی میں آپ نے دیکھا کہ جب قصیدے کہے جاتے ہیں تو پہلے تمہیدی جو اشعار بیان کیا جاتا ہے اس کو تشبیب کہا جاتا ہے، تو اسی تشبیب ہی سے غزل کی ابتدا ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے۔ حالانکہ بعد کے شعراء نے اس کو غزل کی ایک الگ ہی صنف تیار کر دی۔ عربی میں قصیدے کی تمہید کو تشبیب اور جس تمہید میں یعنی ایسا تشبیب جس تمہید میں محبوب کا سراپا بیان کیا جائے اسے غزل کہتے ہیں۔ غزل کی صنف عربی سے فارسی میں پہنچی۔ اردو میں کیسے آیا؟ تو پہلے عربی سے فارسی میں پہنچی اور فارسی گو شاعروں نے غزل کو قصیدے سے علیحدہ کر کے ایک مستقل صنف بنا دیا۔ گو اردو میں غزل فارسی شاعری کی توسط سے آئی، یعنی اردو میں جو غزل کی شروعات ہوئی، غزل کا جو شعر آیا وہ کس سے آیا؟ فارسی سے، اور فارسی میں کس سے آیا؟ عربی سے، ہے کہ نہیں؟ قصیدے کی طرح غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اس سے 2 ویڈیو پہلے، قصیدے کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ قصیدے کی طرح غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرع کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ شعر کا آخر حرف جو ہو، حرف کی آواز، دونوں شعر کے آخر حرف کی آواز وہ یکساں ہوں حروف اور آواز میں، مطلع کہلاتا ہے۔ غزل قصیدے کی طرح غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ جیسے غالب کا یہ شعر ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو ہوا اور دوا یہ قافیہ ہے، لیکن اس میں ردیف کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے جو قافیہ کے بعد آتا ہے، تو یہاں وہی، تو ایسا جو ہے اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ غزل کے باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ غزل کے باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، ہر دوسرے مصرے میں۔ ہم ہیں مشتاق وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو جرا یہ کیا ہے؟ قافیہ کی پابندی کی جا رہی ہے۔ ہوا، دوا، جرا، تو یہ کیا ہے؟ قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ غزل جو ہے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ یہ دونوں شعر کیا جس کا؟ تو وہ مطلع ہوگا۔ غزل کے باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب،
یہ آخری شعر ہے، بیچ کا شعر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا۔ دیکھیے برا کیا ہے، جرا، دوا، یہ آخری مصرع سب جو ہے کافی آ رہا ہے، لیکن جو ہے اب آخری مصرع جس میں شاعر اپنا تخلص، غالب مرزا اسد اللہ نے غالب استعمال کیا اپنا تخلص، تو اس کو ہم مقطع کہیں گے۔ کہتے ہیں غزل میں کم سے کم 7، کسی کتاب میں 5 اور زیادہ سے زیادہ 21 شعر ہوتے ہیں، بعض کتابوں میں ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر شعر میں ان کی تکرار ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہر شعر میں اخیر جو مصرع ہوگا اس میں وہ قافیے کی تکرار چلتی رہے گی، یہی غزل ہے۔ اس کے بعد کہا غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو زمین کہا جاتا ہے۔ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو زمین کہتے ہیں۔ ایک سے زائد مطلع، ایک سے زائد مطلع کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ مطلع ہوا دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد، قافیات کی دونوں میں پابندی کی گئی ہے، تو یہ مطلع ہوا شعر کا، غزل کا پہلا شعر۔ اور اسی طریقے سے دوسرا شعر آ جائے جس میں جو ہے قافیے کی پابندی ہو، اسی جیسا دوسرا مطلع آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، حسن مطلع کہیں گے۔ ایک سے زائد مطلع کو حسن مطلع، 2 شعر یعنی مطلع ہی کی طرح ہو تو حسن مطلع، زیب مطلع، اور جو ہے مطلع ثانی بھی کہتے ہیں، زیب مطلع اور مطلع ثانی بھی کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل، شاہ بیت یا حاصل غزل کہلاتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل، شاہ بیت یا حاصل غزل کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے غزل کے شعر میں دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے۔ غزل کا شعر کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ دریا، سمندر، دریا، اس کو ایک کوزے میں، چھوٹے سے کوزہ میں کیا ہوتا ہے، بند کرنا ہوتا ہے۔ غزل کے شعر میں دریا کوزے میں، غزل میں عام طور پر کوئی بات براہ راست نہیں بیان کی جاتی۔ غزل میں کوئی بھی بات اگر شاعر کرتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو جو ہے سیدھے طور پر نہیں بیان کر دیتا ہے، بلکہ اظہار کا بالواسطہ پیرایا اختیار کیا جاتا ہے۔ بلکہ اظہار کا جو طریقہ ہے اس کا ایک بالواسطہ پیرایا اختیار کیا جاتا ہے، سیدھے بات نہیں کر کے زیادہ تر مجازی معنی وہ لیتے ہیں اس میں، تو اسی کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ کام یعنی جو ہے غزل میں عام طور پر کوئی بات براہ راست نہیں بیان کی جاتی، بلکہ اظہار کا بالواسطہ پیرایا اختیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ کام، یہ کام یعنی غزل کے شعر میں دریا کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے، یہ کام مجاز اور صنائع بدائع سے لیا جاتا ہے۔ جب تک آپ مجاز کو، صنائع کیا ہے، بدائع کیا ہے، آپ اس کو نہیں جانیں گے، اس کے بارے میں نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ غزل کے شعر کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کے اندر بہت ساری چیز آتا ہے، مجاز میں کیا کیا آئے گا، صنائع میں کیا آئے گا، بدائع میں کیا آئے گا۔ کبھی کبھی شعر لکھ دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے بتائیے اس میں کون سی تشبیہ پائی جاتی ہے، جو ہے مجاز کون سا ہے۔ کبھی تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، یہ سب بہت مشہور ہے۔ اسی طریقے لکھ دیا جاتا ہے 2 شعر، بتائیے اس میں کون سی صنعت ہے، صنعت تجنیس ہے، صنعت طعام ہے، صنعت تجنیس محرف ہے، لف و نشر ہے، کیا ہے۔ اسی طریقے بدائع میں آپ کو پوچھ دیے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے مجاز کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ اگر کلام میں لفظ کو لغوی معنی میں برتا جائے تو اسے حقیقت یا حقیقی معنی کہیں گے۔ اگر جملے میں، سینٹینس میں ایسا لفظ لایا جا رہا ہے جس لفظ سے حقیقی معنی مراد لیے جا رہے ہیں، حقیقی معنی جو اس کا معنی ہے وہی مراد لیا جا رہا ہے، تو اس کو تو ہم حقیقی معنی کہیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف لفظ سے ایسے معنی مراد لیں جو اس کے حقیقی معنی نہ ہو، جو اس کے حقیقی معنی نہ ہو، تو اس کو ہم مجاز کہیں گے۔ یعنی کلام میں، جملہ میں، اشعار میں ایسے لفظ لائے گئے جو اپنا معنی جو ہے نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس میں کچھ اور معنی مراد لیے جا رہے ہیں، تو اس کو ہم مجازی معنی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو مجاز کہتے ہیں۔ مجاز کی 4 قسمیں ہیں، تشبیہ ہے، استعارہ ہے،
مجاز مرسل ہے، کنایا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ شعر سنے ہوں گے، بہت مشہور ہے میر تقی میر کا، کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھری ایک گلاب کی، پنکھری ایک گلاب کی ہے۔ تو اس کے ہونٹ کو جو ہے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال مجاز آپ سمجھ رہے ہیں، مجاز جو حقیقی معنی نہ ہو بلکہ مان لیا گیا ہو اس کے معنی۔ کبھی کبھی کوئی لفظ لایا جاتا ہے اور اس کے دوسرے معنی مراد لیے جاتے ہیں، تو اس کو ہم مجاز کہتے ہیں۔ تو مجاز کی 4 قسمیں ہوئی، ایک تشبیہ ہے، ایک استعارہ ہے، ایک مجاز مرسل ہے، کنایا ہے۔ تو ہم اس کے جو ہے ہم اس پر ویڈیو لائیں گے، اور ہمارا کلاس آج کا کیسا لگا آپ ہمارے کومنٹس باکس میں بتلائیں گے۔ اور اس کا اگلا ویڈیو تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، ثنائے، بدائے مفصل 4-5 ایسے ویڈیوز آئیں گے۔ آپ اس ویڈیوز میں بنے رہیے، دیکھتے رہیے۔ میں انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا۔ اس سے تو 5-6 نمبر جو ہے آپ اس قواعد سے اٹھا ہی لیں گے، اور یہی آپ کا جو آپ کے رینک کو بڑھائے گا۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔